اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد معزز و محترم سامعین ذی وقار، ہر سوموار کو ہم سبھی یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ایک عام ترین موضوع کے اوپر گفتگو ہوگی۔ توجہ کے ساتھ آپ نے وہ موضوع سماعت فرمانا ہے، بالخصوص ہمارے جو بچے ہیں نئے، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کون کون سا فتنہ اٹھ رہا ہے جو ابھی یا آنے والے وقتوں کے اندر ہمارے ذہنوں کو خراب کر سکتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام سیکھیں گے تو خود جا کر عملی طور پر وہ کام سیکھیں گے۔ مثلا کسی نے الیکٹریشین بننا ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ موبائل سے ویڈیو دیکھی اور ویڈیو دیکھ کے بجلی کا کام شروع کر دیا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ الیکٹریشین بنتا ہے تو 2-3 سال جا کر لگاتا ہے، پھر جا کر الیکٹریشین بنتا ہے۔ موٹر سائیکل کا کام سیکھتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یوٹیوب پر ویڈیو ہے دیکھی، اور ورنہ تو ہر کوئی ٹیوننگ خود کرے گا، موٹر سائیکل کی دکان پہ جائے گا ہی نہیں، ادھر سے ہر چیز یوٹیوب پر موجود ہے۔ لیکن ہم وہاں جاتے ہیں، وہاں سیکھتے ہیں، اس کے بعد بندہ بنتا ہے، میکینک بنتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ دین واحد وہ چیز ہے کہ جو ہم صرف موبائل سے ویڈیو کے ذریعے لیتے ہیں۔ ویڈیو دیکھی اور ذہن میں کہا کہ نہیں یہی دین ہے، باپ دادا کا جو عقیدہ تھا، نماز کے معاملات تھے، وہ ہم نے چھوڑ دیے چونکہ موبائل سے دین لے لیا۔ تو دین ویڈیو سے لینا ہے، دین ویڈیو سے سیکھنا ہے، باقی ہر چیز جہاں سے سیکھیں خود جا کر سیکھنی پڑے گی۔ ایک تو ہمارا المیہ یہ ہے۔ اب براہ راست موضوع یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کا یہ مہینہ ہے، ربیع الاول شریف کا یہ مہینہ ہے، تو آپ نے زندگی کے اندر بارہا مرتبہ ایک لفظ سنا ہوگا کہ میلاد منانا یہ بدعت ہے۔ معاذ اللہ، میلاد صحابہ نے نہیں منایا۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ سوالات گردش کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے اندر اتنی مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آئے اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس طرح جلوس نہیں نکالا جس طرح ہم نکالتے ہیں، حضرت عمر نے نہیں نکالا، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے۔ تو صحابہ کو تو حضور کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، جب انہوں نے نہیں نکالا تو ہم یہ کیوں نکالتے ہیں؟ لہذا یہ نئی چیز ہے، دین میں نیا ایک معاملہ کھڑا کر دینے والا امر ہے، یہ بدعت ہے اور یہ لہذا جائز نہیں ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی سوشل میڈیا چلاتا ہے، آپ کیا یہ باتیں سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ سنتے ہیں۔ تو آج چونکہ ہمارے بچے بیٹھے ہیں یہاں پڑھنے والے، میری کوشش ہوتی ہے ایسا موضوع کہ ان بچوں کی تربیت ہو جائے، کیونکہ ہم اب یہ دور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کا بچہ ہے، موبائل دیکھا اور معاملہ اس کا ذہن خراب ہو گیا۔ تو یہ چیز اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ 11واں سپارہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، قل، اے حضور علیہ السلام آپ فرما دیں، بفضل اللہ و برحمتہ، جب بھی آپ پر اللہ کا فضل ہو، اے لوگو تم پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، فَلْيَفْرَحُوا، تو تم خوشیاں منایا کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن ویڈیو والا یہ آیت تو نہیں بتائے گا، وہ تو کہے گا دیکھو جی صحابہ نے نہیں منایا یہ وہ۔ اب غور کریں کہ سب سے بڑی جو ہے وہ اللہ کی نعمت کون سی ہے، فضل کون سا ہے؟
کیا ماں باپ سب سے بڑی فضل ہے؟ نہیں۔ کیا قرآن مجید کا مل جانا سب سے بڑا فضل ہے؟ نہیں۔ یہ تو ماں باپ کی پہچان بھی نہ ہوتی، قرآن بھی نہ ہوتا جب تک حضور تشریف نہ لاتے۔ دیکھو ماں باپ کو ماں باپ کس نے بنایا؟ آقا علیہ السلام نے۔ اسی لیے کعبے کو کعبہ کس نے بنایا؟ حضور علیہ السلام نے۔ تو کائنات میں سب سے بڑا فضل اللہ کے رسول ہیں۔ تو 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول تشریف لائے تو 11ویں سپارے میں قرآن کا حکم ہے فَلْيَفْرَحُوا، تو تم فرحت کیا کرو، تم خوشی منایا کرو۔ اور آگے اللہ نے بتا دیا ہوا خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ خوشی منانا، یہ میلاد کرنا، یہ معاملات کرنا، یہ تمہارے پیسے جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کل ہماری ہر مہینے اور بالخصوص کل گھر کے اندر میلاد ہوتا ہے۔ توقیر مخدوم صاحب اپنے گھر میں اسلامی بہنوں کا ہر مہینے میلاد مناتے ہیں۔ ممکن ہے مالی طور پر گنجائش نہ ہو، لیکن یہ اچھا سارا کھانا جو کچھ ان کے پاس میسر ہوتا ہے، یہ محلے کی عورتوں کو اکٹھا کر کے بڑے اہتمام کے ساتھ ہر مہینے۔ تو حکم یہی ہے ہوا خیر مما یجمعون، کہ جو تم جمع کر کے رکھتے ہو اللہ کے محبوب کی خوشی میں وہ لگا دینا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ آگے دوسری آیت سورۃ الضحیٰ کی جو سب سے آخری آیت ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں۔ کون سی سورت؟ سورۃ الضحیٰ کی کون سی آیت ہے؟ آخری آیت۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اپنے رب کی نعمت کا خوب تو چرچا کرو۔ بچہ پیدا ہوا ہم چرچا کرتے ہیں، ماشاءاللہ جی پتر جم پیے مبارک ہوئے، بیٹی پیدا ہوئی ماشاءاللہ جی بیٹی نعمت ہے، چرچا۔ آمنہ کا بیٹے پیدا ہوئے حضور علیہ السلام، اس کا چرچا کیوں نہ کریں؟ گل سمجھ آندی پئی ہے جی، سادہ سی بات ہے۔ تو اپنے بیٹے پہ چرچا یہی ہے نا کہ لوگوں کو بتانا گھر میں خوشی، مٹھائی، مبارک، ماشاءاللہ۔ اور حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، نعمت پر چرچا، بیٹے پر چرچا۔ سب سے بڑی نعمت حضور علیہ السلام کی چرچا، اور چرچا کی تعریف کیا ہے کہ لوگوں کو بتانا، جھنڈے لگانا کہ آمنہ کے لال تشریف لائے حضور علیہ السلام، اور یہی میلاد ہے، یہی جلوس ہے۔ بات آپ سمجھ گئے؟ تو اما بنعمت ربی کا فحدث، کہ تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو ہم آقا علیہ السلام تشریف لائے، نعمت بن کر تشریف لائے، ہم کیا گھر بیٹھے رہے کہ نہیں بس نعمت آئے ٹھیک ہے آگے بس؟ نہیں، بتائیں کہ حضور علیہ السلام آئے، انہوں نے سجدہ کیا، پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ پہلے جو ہے وہ صرف مخصوص جگہوں پہ سجدہ ہوتا تھا، حضور علیہ السلام ایسی نعمت بن کر آئے کہ پیدا ہوئے اور سجدہ کیا، اور فرمایا، آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اب دکان میں نماز پڑھو تب بھی تمہاری نماز قبول ہے، کھیتوں میں پڑھو تب بھی قبول ہے۔ پہلا ایسا نہیں تھا۔ تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے، دو آیتیں ہمارے سامنے آ گئی، 11ویں سپارہ کی آیت سورہ یونس کی، اور پھر یہ سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت۔ اس کے اندر یہ ہے کہ میلاد مناؤ اور چرچا کرو۔ اب یہ جو سوال ہے یہ سرے سے اصول ہی غلط ہے۔ کون سا اصول؟ کہ بھئی حضور علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا اور صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا، لہذا تم کرتے ہو، لہذا اس کا حدیث سے ثبوت دو، اس کا قرآن سے۔ حدیثیں تو ہیں، قرآن کی آیت بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ یہ اصول ہی غلط ہے۔ ہم سے 1 منٹ کے لیے کوئی پوچھ لے بھئی یہ میلاد کون سے صحابی نے منایا، تو ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار بات تو ٹھیک ہے، صحابہ یہ گاڑیاں نہیں تھی، جلوس نہیں تھا، تو پھر یہ کیا غلط تو نہیں کر رہے؟ لیکن یہ اصول ہی سامعین کرام غلط ہے۔ توجہ کے ساتھ زور نہ لاگو جا سبحان اللہ۔ اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو کام نہ کیا وہ بدعت ہے، یہ اصول آتا ہے، اور یہ لہذا نہیں کہ لہذا تم غلط کرتے ہو۔ زبردست قسم کا اصول پوری زندگی کے لیے دماغوں میں بٹھا لیں، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کے بعد میں یہ سنوں بھی صحیح کہ کوئی بندہ مجھے سنا دے جس طرح میری عادت ہے، لہذا توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگر یہی اصول اپنانا ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا، حضور علیہ السلام نے نہیں کیا، تو صرف یہ اصول ایک میلاد پر کیوں آتا ہے؟
عبادت، اتنی عبادتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں صحابہ نے نہیں کی تھی لیکن ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز نماز میں جو ہم نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں خاص اس نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم سب یہ نیت کرتے ہیں زبان سے۔ یہ نیت زبان سے صحابہ کے دور میں نہیں تھی، صحابہ کرام کے دور میں زبان سے نیت نہیں تھی، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی، کبھی نہیں تھا کہ میں نیت کرتا ہوں۔ یہ تو بعد میں آ کے علماء نے کہا کہ زبان سے نیت کیا کرو۔ نیت اس وقت صحابہ کرام کے دور میں دل کے ارادے کا نام تھا، سچے سچے لوگ تھے، آتے کہ میں زور کی نماز پڑھ رہا ہوں، دل میں ہوتی، ہماری طرح نہیں ہوتا کہ پڑھ رہا ہوں اور ذہن کاروبار کی طرف ہو۔ تو اس وقت زبان سے نیت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بعد میں جب علماء نے دیکھا نا کہ اب لوگ تھوڑا دنیا داری کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں اثر کی ہے، تو علماء نے فرمایا کہ اب تمہیں حکم ہے کہ زبان سے نیت کر لیا کرو، تاکہ پہلے والے دل دماغ اور تھے، حضور علیہ السلام کے دور کے قریب تھے، وہ نہیں کرتے تھے۔ بہت بعد میں آ کے علماء نے فتاوی شامی کے اندر انہوں نے آ کے فرمایا کہ اب تم زبان سے نیت کر لیا کرو تاکہ تمہارا دماغ حاضر رہے۔ خراب خراب بندہ بچوں کو زبان سے نیت سکھا رہا ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ اگر یہی اصول، یہ میں موٹی موٹی باتیں آپ کو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو، یہ پکی دماغ میں بٹھا لیں، یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں کہ بھئی یہ کام حضور علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا، تو آپ یہ کہیں کہ بھئی جو ویسے دل میں نیت کرنا تو ضروری ہے دل میں، لیکن زبان ہلا کے جو نیت کرتے ہیں، یہ نیت صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی۔ تو کیا پوری امت یہ بدعت اور غلط کر رہی ہے؟ گل سمجھ آندی بھئی؟ اگر یہی اصول دیکھا جائے، یہ پہلی مثال کہ نماز میں جنازے میں ہم نیت نہیں بتاتے کہ جنازہ فرض کفایہ، یہ زبان میں تو نیت بعد میں آئی ہے، تو اگر یہی اصول دیکھا جائے تو پھر یہ بھی غلط ہو جائے گی۔ گل سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ اصول ہی غلط ہے کہ جو کام صحابہ کے دور میں نہ تھا لہذا اب بھی جائز نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ ٹکڑے چل رہے ہیں جیسے میلاد آیا۔ نمبر 2، دوسری بات یہ کہ نیت والی چیز ذہن میں رکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد کے اندر محراب بنا ہے یا نہیں بنا؟ صحابہ کرام کے دور میں، حضور علیہ السلام کے دور میں یہ محراب نہیں تھا، یہ بعد میں آ کے محراب بنا۔ تو اگر یہ اصول ڈٹھا ونجے کہ دیکھو یہ بدعت ہے، یہ 11ویں اور یہ انگوٹھے چومنا اور یہ جو ہے نا میلاد منانا حضور کے دور میں نہیں تھا میلاد منانا، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ بھائی یہ اصول ہی غلط ہے۔ اگر یہی اصول تو جو محراب بنا ہوا ہے مسجد کا، یہ بھی صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، یہ بعد میں آ کے بنا۔ تو اگر پھر یہی اصول ہے تو یہ ساری مسجدوں میں جو میلاد مناتے ہیں نہیں مناتے، سب کی مسجدوں میں محراب ہے، تو کیا پھر یہاں بھی غلط ہو جائے گا محراب؟ دیکھیں ان کا سب سے بڑا اصول یہی ہے نا کہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تو میں اصول کو یہ آپ کے سامنے پیچھے کر رہا ہوں کہ وہ اصول غلط ہے۔ تو محراب بنانا یہ ثواب کا کام ہے یا نہیں ہے؟ ثواب کا کام ہے، دین ہے۔ تو یہ تو صحابہ کے دور میں نہیں تھا، پھر ثواب کا کام کیسے ہوا؟ یہ 2 مثالیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تیسری مثال، قرآن مجید کے اوپر جو زبر زیر اعراب لگے ہوئے ہیں، یہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی، چونکہ عربی تھے، یہ بعد میں آ کے لگی ہیں۔ تو وہی صحابہ والا دور لوٹا رہے تو بغیر زبر زیر کے پڑھیں۔ تو یہ 2۔ چوتھی مثال، پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک، دوسرا کلمہ شہادت، چھٹا کلمہ ردی کفر، یہ سارے بچوں کو جو نام سکھاتے ہیں، اور مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ بچے بہت توجہ سے سن رہے ہیں یہ باتیں۔ چوتھی بات، یہ جو بچوں کو ہم نام سکھاتے ہیں، پہلا کلمہ طیب، دوسرا شہادت، یہ سب ہم سکھاتے ہیں، مسلمان سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ یہ نام حضور یا صحابہ کے دور میں نہیں تھے، بعد میں علماء نے بنائے ہیں۔ تو یار کتنی سادہ سی بات ہے، اگر یہی اصول بنا دیا جائے تو پھر تو دین بہت سارا معاملات خراب ہو جائیں گے۔ کیا صحابہ کرام کے دور میں اس طرح کی ٹوپیاں تھی؟ نہیں تھی، یہ آج کی ایجاد ہے۔
क्या सहाबा کرام کے دور میں اس طرح امامہ تھا؟ وہ تو سادہ سا تھا، نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے دور کے اندر کیا پنکھوں کے نیچے نماز پڑھی جاتی تھی؟ استری کر کے نماز اس طرح کی صفیں تھی؟ نہیں تھی۔ گل سمجھو؟ کون کون سمجھیں گا بیٹے ہاتھ کھڑا کرو جا، ماشاءاللہ۔ تو صحابہ کرام کے دور کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں تھی، آج ہم کرتے ہیں۔ تو اصول اب سمجھے، اب یہ مثالیں آگے 1000 سے زیادہ مثالیں ہیں جو آج ہم کرتے ہیں، صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ اب اس کے بعد آپ سنیے گا، اب بات کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نام ہے سیدھے راستے کا، صراط مستقیم۔ جہاں جہاں ناجائز معاملہ تھا نا، شریعت نے بتا دیا کہ یہ بھی ناجائز ہے۔ بدکاری ناجائز ہے، قرآن و حدیث میں آ گیا۔ غیبت ناجائز ہے، قرآن و حدیث میں آ گیا۔ جو ناجائز معاملہ تھا شریعت نے بتا دیا، جو جائز کام تھا وہ شریعت نے نہیں بتایا۔ شریعت نے ہر جائز کام اگر شریعت بتاتی تو پھر قرآن اتنا نہ ہوتا، پتہ نہیں کتنا قرآن بن جاتا۔ گل سمجھ آندی پئی ہے؟ فیاض صاحب بہت اچھے طریقے نال سن دے پین، چونکہ ٹیچر ہیں تو انہوں نے ایک بڑی زبردست الزامی جوابات، ماشاءاللہ۔ بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا ثبوت قرآن سے دکھاؤ، اس کا ثبوت قرآن سے دکھاؤ، اس کا ثبوت حدیث سے دکھاؤ، تو آپ یہ ان کو بولیں کہ کیا ناجائز بھی ہے؟ یہ کیا حضور منع بھی فرمایا؟ پھر آپ کہیں گے بھائی ریل گاڑی پہلے نہیں تھی، ابھی ریل گاڑی پہ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، یہ جائز ہے، تو یہ حدیث سے دکھاؤ۔ ریل گاڑی اس نے کہا دی، حدیث نکالو۔ سپیکر نہیں تھے، سپیکر کا ثبوت حدیث سے دکھائیں۔ جہاز پہ جاتے ہیں حج کرنے، جدت آ گئی ہے، وہاں بھی فرش بن چکے ہیں، صفا مروہ کے آپ کے سامنے، تو یہ سارے ثبوت دکھائیں۔ کون سے صحابی جہاز پہ گئے تھے، اڑ کے 1 گھنٹے میں پہنچے تھے، اور یہ موبائل آ چکا ہے، گھڑیاں آ چکی ہیں جدید۔ تو ہر چیز کا اگر ثبوت آپ کہیں گے نا حدیث سے دکھاؤ تبھی ہم کریں گے، لیکن وہ تھوڑا پیچھے کرنے کے لیے میلاد کہاں ہے؟ حدیث سے دکھاؤ، ادھر حدیث سے دکھاؤ۔ 11ویں کہاں لکھی ہوئی؟ حدیث سے دکھاؤ۔ انگوٹھے چومنے کہاں لکھے ہوئے؟ حدیث سے دکھاؤ۔ اور فلاں پیر صاحب کا عرس منانا کہاں لکھا ہوا؟ حدیث سے دکھاؤ۔ وہاں حدیث سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ۔ اور ادھر بہت سارے کام ہو رہے ہیں، محراب کہاں بنا تھا؟ حدیث سے دکھاؤ۔ یہ تو نہیں ہے۔ نیت ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح سپیکر کا استعمال ہے، یہ بھی حدیث میں نہیں ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ وہاں حدیث سے دکھاؤ، اور یہاں سب کہتے ہیں کہ نہیں واقعی یہ حضور کے دور میں نہیں تھا، اور یہ ثواب بھی ہے۔ شریعت، اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اب یہ جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو اب آپ کو اصولی بات، شریعت کا منہج یہ ہے میرے بھائیوں کہ شریعت جو ناجائز کام تھے شریعت نے بتا دیے۔ تریر دے نال چاچے دی بچی نال فرض کرو، چاچے کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ یہ قرآن سے دکھائیں، کہیں بھی پورے قرآن میں کہ چاچا کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کریں۔ حکم حدیث میں شاید کہیں نہ ہو کہ چاچا کی بیٹی کے ساتھ کریں حکمن۔ اچھا ملویر کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ رشتہ کریں، یہ ہمیں واضح طور پہ احکام نہیں ملتے قرآن شریف کے اندر کے، لیکن شریعت نے ایک اصول بنا دیا، جو حرام رشتے تھے وہ بتا دیے۔ 4 سپارے کی آخری آیت ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کہ تمہاری خالہ تم پر حرام ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتے، تمہاری ماں تمہارے اوپر حرام ہے، تمہاری ساس تمہارے اوپر نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ تو چند رشتے حرام بتا دیے جن سے نکاح کر سکتے ہو، فرمایا خود ہی سمجھ جاؤ۔ حرام رشتے بتا دیے، اگر تو حلال بھی بتاتے تو پھر اسے بھی کرو اسے بھی کرو تو کوئی 1000 رشتہ بتانا پڑتا۔ حرام رشتے بتا دیے تو شریعت یہی کہتی ہے۔ آپ میں سے اکثر سفر کون کرتے ہیں گاڑیوں پر؟ ڈرائیور حاجی یاسین صاحب ہیں، اور آپ میں سے ہوں گے، فقیر مخدوم صاحب ہیں، حاجی صاحب کے پاس بھی گاڑی ہے۔ بھائی صاحب کہیں جائے سفر پر تو کہیں
جہاں نہ جانا ہو تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ ممنوع علاقہ. جہاں جہاں جانا ہے کیا وہاں لکھا ہے کہ ادھر بھی جاؤ ادھر بھی جاؤ؟ نہیں لکھا نا. تو شریعت تو جہاں جہاں نہیں جانا ہوتا لکھ دیا جاتا ہے ممنوع علاقے در خطرناک ہے. شریعت میں بھی جو جو ناجائز کام تھے بتا دیا گیا کہ یہ بھی ناجائز، یہ بھی ناجائز، یہ بھی ناجائز. جو جو ناجائز ہے نا یہ بتا دیے گئے. جو جو اس کے علاوہ جو جو ہے سب کچھ جائز ہے. کتنا پیارا اصول، کتابوں کا نچوڑ آ گیا. جو جو ناجائز تھا وہ بتا دیا کہ یہ بھی ناجائز. باقی آپ دلیلیں تو پھر کتنا بڑا قرآن بنائیں گے، کس کس پہ آپ دلیلیں ڈھونڈیں گے؟ گل سمجھ آ گئی ہے؟ آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ بتا دے کہ جو 4 چیزیں بتائیں کہ حضور کے دور میں نیت محراب، کوئی بندہ بتا دے تاکہ پھر ہم بات کو ختم کر دیں. اچھا جو کچھ سنا ہے ان میں سے کوئی بندہ بتا دے جو کچھ اپنے الفاظ میں کہ صحابہ کرام کے دور میں یہ معاملات نہیں تھے، میلاد شریف نہیں تھا، تم کیوں مناتے ہو؟ تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بندہ بتا دے. ماشاءاللہ، زور نہ لگو جو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. وقت کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ. جی ہاں. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جی 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 جی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. صلی اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت زبردست بھائی محمد فیاض صاحب اور بزرگوں نے بہت زبردست جو ہے نا وہ روشنی ڈالی ہے. تو یہ دیکھیں یہ موضوع اہم ترین ضرورت تھا جو سوشل میڈیا نا ایک بات کر کے، چونکہ ہم صبح شام سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہاں سے جو معاملات اٹھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ معاملہ لایا جائے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کو ذہن کے اندر رکھیں کہ جو کام وہاں نہ ہو تو یہاں ایسا نہیں کہ وہاں ہونا ضروری ہے. بات یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو. شریعت کے خلاف ہوگا تو پھر وہ ناجائز ہو جائے گا.
اللہ پاک ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔